بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے فقہی مسائل پر اجتماعی غور و خوض کے لیے قائم ادارے۔ فقہی مسائل پر اجتماعی غور و خوض کے لیے قائم ادارے، یعنی اجتماعی غور و خوض کے لیے جن اداروں کا قیام ہوا اور جو ادارے اس حوالے سے معروف ہیں ان کا تذکرہ۔ ماضی قریب میں یہ رجحان پیدا ہوا کہ جدید مسائل جو ہیں اور جو نت نئے مسائل ہیں اور جو واقعی غور طلب مسائل ہیں، تو ان میں غور کرنے کے لیے کوئی اجتماعی ترتیب ہونی چاہیے اور کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں مختلف مکاتب فکر کے علماء اور جو نامور اور ممتاز علمی شخصیات ہیں اور بطور خاص فقہ کے میدان میں جن کو کمال حاصل ہے وہ وہاں تشریف لائیں اور ان مسائل کا مذاہب اربعہ کی روشنی میں اور جو آسان سے آسان حل ممکن ہو سکے اور اقرب الصواب حل ممکن ہو سکے وہ پیش کیا جائے۔ تو اس حوالے سے بہت سے ادارے قائم ہوئے اور بہت سی کوششیں اور کاوشیں کی گئیں، عالمی سطح پر بھی کی گئی اور ملکی سطح پر بھی کی گئی، یعنی ایسے ادارے بھی قائم کیے گئے جو عالمی سطح کے ادارے تھے اور انہوں نے امت کے لیے کام کیا، اور ایسے ادارے بھی قائم ہوئے جو عالمی سطح کے تو اگرچہ نہیں تھے لیکن ملکی سطح کی ایک کوشش تھی، مقدور بر کوشش۔ تو ان اداروں کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے پاکستان میں اس نوعیت کے 3 ادارے قائم ہوئے، اور بھی ادارے قائم ہوئے ہوں گے لیکن 3 ادارے معروف ہیں اور 3 اداروں کی زیادہ خدمات ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ادارہ اسلامی نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل اسلام آباد میں واقع ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل یہ ایک اعلیٰ سطحی ادارہ ہے اور اجتماعی غور و خوض کی ایک مرتب شکل ہے۔ یہ حضرات مختلف موضوعات پر بحث مباحثہ کرتے ہیں اور پھر سفارشات مرتب کر کے اسمبلی وغیرہ میں پیش کرتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل۔ اسی طریقے سے پاکستان میں ایک اور ادارہ فقہی مسائل میں اجتماعی غور و خوض کے لیے قائم ہوا تھا، مرکز العالمی الاسلامی کے نام سے، المرکز العالمی الاسلامی کے نام سے۔ بنو میں یہ ادارہ قائم ہوا تھا، بنو میں المرکز العالمی الاسلامی کے نام سے۔ ایک عالم ہوا کرتے تھے مولانا نصیب شاہ صاحب، تو انتہائی محقق اور زیرک عالم دین تھے، انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا تھا، المرکز العالمی الاسلامی مولانا نصیب شاہ صاحب نے قائم کیا تھا۔ اور جو ممتاز علماء ہوتے تھے اور جن کو فقہ میں خصوصی درک حاصل تھا وہ وہاں جا کے شرکت کرتے تھے اور فقہی مقالہ جات پیش کیے جاتے تھے اور مختلف موضوعات پر بحثیں ہوتی تھیں اور پھر امت کے لیے کوئی ایک نتیجہ نکالتے تھے۔ تو نصیب شاہ صاحب کے انتقال کے بعد یہ ادارہ پھر غیر فعال ہو گیا اور یہ ادارہ تقریباً ختم ہو گیا۔ ابھی ادارہ قائم نہیں ہے اس نوعیت کا، اگر ہوگا بھی تو برائے نام ہوگا لیکن وہ سلسلہ اب ختم ہو گیا۔ اسی طرح پاکستان میں تیسرا ایک سلسلہ تھا
مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کے نام سے، مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کے نام سے، یہ کراچی میں سلسلہ تھا، اور ملک کے ممتاز علماء کرام اور چوٹی کے علماء کرام، جن میں حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اور اس درجے کے دیگر علماء شرکت کیا کرتے تھے اور امت کے اجتماعی مفاد میں غور و خوض کیا کرتے تھے، اور پھر کوئی فیصلہ اور نتیجہ مرتب ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے انڈیا کے بھی 3 ادارے اس حوالے سے معروف ہیں، انڈیا کے بھی، ہندوستان کے بھی 3 ادارے اس حوالے سے معروف ہیں، اور بھی ہوں گے لیکن 3 کا زیادہ نام ہے، اور ان کی جو خدمات ہیں وہ قابل قدر ہیں، جن میں سے ایک ادارہ ہے اسلامی فقہ اکیڈمی۔ اسلامی فقہ اکیڈمی، اسلامی فقہ اکیڈمی کی عالمی سطح پر خدمات ہیں، اور مختلف فقہی کوششیں اور کاوشیں اس کی طرف سے سامنے آئی ہیں، اسلامی فقہ اکیڈمی۔ اور دوسرا ادارہ ہے ندوۃ العلماء کا، آپ ندوۃ العلماء کا ذیلی ادارہ کہہ سکتے ہیں، یا ان کا ذیلی شعبہ کہہ سکتے ہیں، ذیلی ڈپارٹ کہہ سکتے ہیں، ہے ندوۃ العلماء کے ماتحت مجلس تحقیقات شرعیہ کے نام سے، مجلس تحقیقات شرعیہ کے نام سے یہ ادارہ قائم ہوا، اور فقہی مسائل میں اجتماعی غور و خوض کے حوالے سے یہ ادارہ قائم ہوا۔ اسی طریقے سے تیسرا ادارہ ہے جو انڈیا میں معروف ہے اور جس کی خدمات ہیں، وہ جمعیت علماء ہند کا ادارہ ہے، جمعیت علماء ہند کا ادارہ ہے، ادارۃ المباحث الفقہیہ کے نام سے، ادارۃ المباحث الفقہیہ کے نام سے ادارہ ہے، اور اس کی بھی خدمات ہیں۔ لیکن ان تینوں اداروں میں جتنی ممتاز خدمات اسلامی فقہ اکیڈمی کی ہیں، اتنی باقی ان 2 اداروں کی نہیں ہیں، اور اسلامی فقہ اکیڈمی کا عالمی سطح پر ایک کام ہے، اور عالمی سطح کی کاوشیں اس اکیڈمی کی طرف سے سامنے آئی ہیں، اور اسلامی فقہ اکیڈمی کی نوعیت کے ہی دیگر ادارے، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بھی بڑھ کر کے جن کی خدمات ہیں، ان میں ایک ادارہ ہے سعودیہ کا، ایک ادارہ ہے سعودیہ کا ہیئۃ کبار العلماء، ہیئۃ کبار العلماء، اور اسی لیول کا ایک اور ادارہ لندن کا ادارہ ہے یورپی مجلس برائے افتاء و تحقیق، یورپی مجلس برائے افتاء و تحقیق، اور اسی لیول کا ایک اور ادارہ جو معروف ادارہ ہے مجمع الفقہ الاسلامی، مجمع الفقہ الاسلامی کے نام سے۔ یہ 3-4 جو ادارے ہیں نا، اسلامی فقہ اکیڈمی ہو گئی، یا اسی طریقے سے سعودیہ کا ادارہ ہیئۃ کبار العلماء ہو گیا، یا لندن کا ادارہ یورپی مجلس برائے افتاء و تحقیق ہو گیا، یا سعودیہ ہی کا ایک اور ادارہ مجمع الفقہ الاسلامی، جسے رابطہ عالم اسلامی کے نام سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں اور عالمی سطح کی خدمات ہیں، اور یہ ادارے دیگر اداروں کے مقابلے میں ممتاز ہیں، اور وقتاً فوقتاً ان کی طرف سے مختلف قراردادیں بھی سامنے آتی رہتی ہیں، مختلف معاییر، مختلف اسٹینڈرڈ ان کی طرف سے سامنے آتے رہتے ہیں، ان اداروں کی قابل قدر خدمات ہیں۔ اور مجمع الفقہ الاسلامی کا قیام جب عمل میں آیا، مجمع الفقہ الاسلامی کا قیام جب عمل میں آیا، تو یہ ادارہ جو تھا یہ ایک غیر سرکاری ادارہ تھا اور پرائیویٹ نوعیت کا ادارہ تھا، لیکن پرائیویٹ ادارہ تو پرائیویٹ ادارہ ہوتا ہے، اور اس کی وہ کی جو پاور ہے نا وہ نہیں ہوتی جو ایک سرکاری ادارے کی ہوتی ہے۔ تو پھر اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک سرکاری ادارہ اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ جس کے اختیارات بھی وسیع ہوں گے
ایک پرائیویٹ ادارے سے اور اس کی طاقت بھی زیادہ ہوگی، تو ایک ادارہ OIC کے ماتحت قائم کیا گیا، OIC کے ماتحت ایک ادارہ قائم کیا گیا مجمع الفقہ الاسلامی الدولی کے نام سے، مجمع الفقہ الاسلامی الدولی کے نام سے OIC کے ماتحت ایک ادارہ قائم کیا گیا جو سرکاری ادارہ تھا، اور جدہ میں اس کا قیام عمل میں آیا، جس کے اختیارات بھی زیادہ تھے اور جس کی حیثیت بھی اس ادارے سے بڑھ کر تھی سرکاری ہونے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ان اداروں کے علاوہ دیگر ادارے بھی دنیا میں مختلف مقامات پر وجود میں آتے رہے، جن میں مصر کا ایک معروف ادارہ ہے مجمع البحوث الاسلامیہ کے نام سے، مجمع البحوث الاسلامیہ کے نام سے مصر کا ایک معروف ادارہ ہے۔ اور اسی طرح امریکہ کا ایک ادارہ ہے فقہائے شریعت اسمبلی، فقہائے مجمع البحوث الاسلامی کے نام سے مصر کا ایک ادارہ ہے، اسلامیہ، مجمع البحوث الاسلامیہ کے نام سے مصر میں ایک ادارہ قائم ہوا۔ اسی طرح امریکہ کا ایک ادارہ ہے فقہائے شریعت اسمبلی، فقہائے شریعت اسمبلی، اور شمالی امریکہ میں بھی ایک ادارہ قائم ہوا شمالی امریکہ فقہ کونسل، شمالی امریکہ فقہ کونسل۔ اسی طرح کویت میں قائم ہوا الادارۃ العامہ للافتاء، الادارۃ العامہ للافتاء۔ تو یہ کچھ معروف ادارے ہیں جو دنیا میں مختلف مقامات پر قائم ہوئے، اور ان سب کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ فقہی مسائل میں اجتماعی طور و خوص کی کوئی صورت ہو اور اجتماعی طور پر کوئی قرارداد منظور کی جائے اور معاییر و اسٹینڈرڈ امت کو دیے جائیں، اور جو جدید اور نت نئے مسائل ہیں ان میں آسانی کی راہ تلاش کی جائے، اور جو اقرب الی الصواب رائے ہو اس رائے کو امت کے سامنے پیش کیا جائے۔